شاست حسین بادشاہ شاست حسین بادشاست حسین دین است حسین دی پناہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین اور سرداد نداد دست در دست یزید اور سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ حسین شاست حسین بدر کی یاد میں روتی تھی اس قدر سغرا بدر کی یاد میں روتی تھی اس قدر سغرا کہ بھیگ جاتا تھا بستر بھی اور سبھی کرتا بھیگ جاتا تھا بستر بھی اور سبھی کرتا کسی نے آ کے سر شام حال یہ پوچھا بتاؤ آئے ماں صغرا مزاج ہے کیسا بتاؤ فاطمہ صغرا مزاج ہے کیسا وہ بولی کچھ نہ پوچھو حال اس شہر دل کا ہے کہ جس روز سے چھوڑ کر بابا کہ جس روز سے چھوڑ کر گئے بابا وہ رات بڑے ہجر کی یاد
وہ شکل میری شب کو بھول جاتی ہے، بدل کیا سبحان اللہ. بابا سے بلند نعرہ سلوات. محمد والے محمد. سلوات پر محمد والے اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. سنا کر یہ لحد کو
हूँ रोने के लिए मैं तेरे दर हैरान हुई जाया रहे शाहे शहीदा और थाम लिया दौड़ के उस बीबी का दामाद बोली के तुमको कसम शाहे शहीदा इरशाद करो कौन हो और तुम पे मैं कुर्बान बतलाओ मुझे इसमें शरीफ अपनी ज़ुबान से जाती हो कहाँ और तुम आई हो कहाँ से उस बीवी ने रोकर कहा है नाम से जागा बेनामुनशा हूँ मैं न तू पूछ मेरा ना अरे मैं वो हूँ कि मरकद में भी जिसको नहीं आ रहा मैं वो हूँ कि सर कत्ल हुए जिसके बुलंदा मैं वो हूँ कहते किया जिसके पितर को मैं वो हूँ कफन तक ना मिला जिसके पितर को अरे मैं वो हूँ फिरी बेटियाँ जिसकी सरे बाजार मैं वो हूँ जलाया गया घर जिसका कई बार अरे मैं वो हूँ जिसे कहते हैं सब हश्र की मुख्तार मैं उसकी हूँ माँ जिसके हैं सब लोग आज़ादार ज़रा जो सुना हो दिल अफगार नहीं हो अरे शब्बीर की माँ आज़ादार नहीं हो शब्बीर की माँ आज़ादार नहीं हो ये नक़्ल बयां करती है फातिहा खल्क़ से वक़्ते सफ़रे फ़ातिमा आया जब खल्क़ से वक़्ते सफ़रे फ़ातिमा आया तब ज़ैनब शब्बीर को पास अपने बुलाया रोई बहुत और बेटों को छाती से लगाया ज़ैनब के दिया हाथ में हाथ और ये सुनाया ज़ैनब बेकस मेरी दौलत से खबरदार महबूबे इलाही की अमानत से खबरदार बेटी ने ज़हरा ने बड़े दुख से पाला ये रूह मेरे जिस्म की है जिस्मों वाला समझी ने आँखों की ज़िया घर का उजाला हुजरे से कभी गर्म हवा में ना निकाला सोई हूँ तो पहले इन्हें छाती पे सुला कर चक्की भी जो पीसी है तो गोदी में
ارے چکی بھی تو پیسی ہے تو گولی میں لٹا کر، یہ خیر سے جس سال لگے گھٹنی نو چلنے، میں چھوٹے سے تروں کو لگی آنکھوں سے ملنے، دی طاقت رفتار بھی خلاق ازل نے، یہ نام خدا تب لگے اٹھ اٹھ کے سنبھلنے، ہر گام پہ سائے کے طرح ساتھ پھرے ہو، ارے ٹھوکر بھی جو کھائی ہے تو میں ساتھ گری ہوں، اے لاڈلی اس لال کا دشمن ہے زمانہ، تکلیف بھی سہ لیجیے ایذا بھی اٹھانا، صدقے گئی مادر کی وصیت نہ بھلانا، صدقے گئی مادر کی وصیت نہ بھلانا، ہر رنج میں اس بھائی کے کام آئی زینب، جائے یہ جدھر ساتھ چلی جائی زینب، جائے یہ جدھر ساتھ چلی جائی زینب، ارے زینب نے بھی کیا ماں کی وصیت کو نبھایا، کر سکتی نہ جو فاطمہ وہ کر کے دکھایا، قربان کیا بیٹوں کو اور گھر بھی لٹایا، ارے سر ننگے پیری دربار میں پر لب نہ ہلایا، دنیا میں تو ثابت قدم ایسے نہیں دیکھے، ارے واللہ کے بھائی بہن ایسے نہیں دیکھے، جب حلق سے وقت سفر پاس آپ کو وہاں جاؤں گا پیشانی کے فرائض نام ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے شبیداری ہوئی تھی، اس میں مصرع طرح دیا گیا تھا، تربت پہ سیدہ کی غربت برس رہی، اسی کے مقدس کے اوپر ہے، روح رسول اکرم تم سے یہ پوچھتی ہے، اے کلمہ کو بتاؤ کیسی یہ دشمنی ہے، پہلے صدق کو چھینا رلوایا فاطمہ کو، پہلے صدق کو چھینا رلوایا فاطمہ کو، پھر اس کے بعد تم نے جھٹلایا فاطمہ کو، پھر اس کے بعد تم نے جھٹلایا فاطمہ کو، جو میں نے لکھ کے دی وہ تحریر پھاڑ دی ہے، اے کلمہ کو بتاؤ کیسی یہ دشمنی ہے، اے کلمہ کو بتاؤ کیسی یہ دشمنی ہے، دیتا تھا روز آ کر جس در پہ میں سلامی، دیتا تھا روز آ کر جس در پہ میں سلامی، تم لے کے آ گئے ہو اس در پہ آگ لکڑی، کیا تم کو ہو گیا ہے کیسی یہ بے رخی ہے، اے کلمہ کو بتاؤ کیسی یہ دشمنی ہے، اے کلمہ پڑھنے والوں زہرا پہ رحم کھاؤ، اے کلمہ پڑھنے والے زہرا پہ رحم کھاؤ، جلتا ہوا ستارہ دروازہ مت گراؤ، دیوار اور در کے وہ درمیاں کھڑی ہے، اے کلمہ کو بتاؤ کیسی یہ دشمنی ہے، زہرا نے چیخ ماری فضا مجھے بچاؤ، محسن گزر گئے ہیں
اسما مجھے بچاؤ، پہلو میں میخ در کی اس طرح سے پھنسی ہے، اے کلمہ کو بتاؤ کیسی یہ دشمنی ہے۔ بازو بھی ایک سر ہے اور پسلیاں بھی ہے ٹوٹی، زہرا قنوت بھی اب ہاتھ سے ہے پڑتی، بیٹی پہ میری کیسی افطار تم نے کی ہے، اے کلمہ کو بتاؤ کیسی یہ دشمنی ہے۔ ٹوٹی پسلیاں ٹوٹی، اے کلمہ کو بتاؤ جو ٹوٹی پسلیاں ہیں چبھتی ہیں وہ شکم میں، جو ٹوٹی پسلیاں ہیں چبھتی ہیں وہ شکم میں، ہر سانس فاطمہ کی ڈوبی ہے درد و غم میں، زہرا کو اب جہاں میں کچھ دن کی زندگی ہے، زہرا کی اب جہاں میں کچھ دن کی زندگی ہے، اے کلمہ کو بتاؤ کیسی یہ دشمنی ہے۔ شیر خدا کے آنسو رہ رہ کے بہ رہے ہیں، شیر خدا کے آنسو رہ رہ کے بہ رہے ہیں، بیٹی پہ میرے تم نے اتنے ستم کیے ہیں، 18ویں برس میں دنیا سے چل بسی ہے، اے کلمہ کو بتاؤ کیسی یہ دشمنی ہے۔ کاٹیں گے رات اپنی حسنین اب تڑپ کر، کاٹیں گے رات اپنی حسنین اب تڑپ کر، کلثوم اور زینب سوئیں گی کیسے شب بھر، میت فاطمہ کی کیوں رات کو اٹھی ہے، میت فاطمہ کی کیوں رات کو اٹھی ہے، اے کلمہ کو بتاؤ کیسی یہ دشمنی ہے۔ میری لہر پہ سایہ تم نے کیا ہے لیکن، میری لہر پہ سایہ تم نے کیا ہے لیکن، سورج دھوپ شبنم برسوں ہے رات اور دن، غربت سیدہ کی غربت برس رہی ہے، غربت سیدہ کے غربت برس رہی ہے، اے کلمہ کو بتاؤ کیسی یہ دشمنی ہے۔ کہہ دو خطیب تم یہ ہر خادم ادا سے، کہہ دو خطیب تم یہ ہر خادم ادا سے، یہ نوحہ ہے یہ نوحہ ہم سنیں گے محشر میں مصطفیٰ سے، یہ بات سچ ہے میں نے یوں ہی نہیں کہی ہے، اے کلمہ کو بتاؤ کیسی یہ دشمنی ہے، اے کلمہ کو بتاؤ کیسی یہ دشمنی ہے۔ صلوات محمد اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ جناب کے حوالے سے السلام چند اشارات میں ذکر۔ پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، ارے خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، ارے دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے پھر بھی تو لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے،
تربت بھی شکستہ ہے پر سمجھے گا بیوی کی مجبوری دیکھے گا کہ تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے ارے تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے کچھ درد تیرے بھی بس جانتی فضا ہے پہلو بھی شکستہ ہے اور شیر خدا کا سمجھ سمجھئے گا کہ دو ایسے جنازے ہیں ارے دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے اور بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے ایک فاطمہ زہرا ہے ایک والی سکینہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے اور مسمار تیرا روزہ امت نے کیا جب سے اور بابا تیرا رہتا ہے تربت پہ تیری تب سے کب گنبد خضرا میں بابا تیرا رہتا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے اور مہدی سے کوئی پوچھے ارے مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے اور آواز بقیے سے جب رونے کی آتی ہے آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے اور مرہم تیرے زخموں کا بی بی نہ ملا اب تک اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک رونے پہ بھی پہرا تھا اور تربت پہ بھی پہرا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے سبحان اللہ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ
لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلتنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، آج اس خمسہ مجالس کی آخری بلکہ سے پانچویں مجلس ہے۔ اس سے پہلے کی مجالس میں سیرت جناب زہرا سلام اللہ علیہا اب کچھ آپ کے فضائل و مناقب کا ذکر ہوا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ اتنی وسیع ہے، اتنی وسعت ہے، جبکہ عام طور پر اگر آپ دیکھیں تو خواتین کے حالات بہت کم سامنے آ پاتے ہیں صنف نازک سے تعلق رکھنے والے، کیونکہ اسلام میں بالخصوص صنف نازک سے جس کا تعلق ہو، اس کا تذکرہ عام طور پر نہیں ہو پاتا ہے۔ لیکن یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کہ آپ کے فضائل و مناقب صرف شیعہ کتابوں میں نہیں بلکہ اہل سنت کتابوں میں بھی بھرے ہوئے ہیں، اور یہ وہ فضائل و مناقب ہیں کہ اکثر جو روایات آئی ہیں یہ امہات المومنین سے آئی ہیں، اکثر روایات امہات المومنین سے۔ بخاری کے اندر جتنی بھی فضائل کی روایات ہیں ان میں تقریباً تمام روایات جو ہے وہ ام المومنین عائشہ سے کہیں نہ کہیں وہ اس میں شامل ہیں، بیان میں۔ جیسے روایت یہ ہے کہ حضور پاک حضرت محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد جب آپ کا آخری وقت تھا تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا روایت یہ کہتی بالکل اسی انداز میں کہ جیسے حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کا انداز تھا، اسی انداز میں آئیں اور آنے کے بعد اپنے آپ کو اپنے بابا پر گرا دیا، اور پھر رسول اسلام نے کچھ راز و نیاز کی گفتگو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ فرمائی، تو آپ جو ہیں وہ گریہ کرنے لگے۔ روایت کے جملے، وہ گفتگو کیا ہے وہ بعد میں پتہ چلے گا۔ روایت کے جملے کہ آپ گریہ کرنے لگیں، آپ رونے لگیں، آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ پھر دوبارہ سے جو ہے آپ نے اپنے آپ کو نبی کریم کے قریب کیا، تو پھر کچھ نبی کریم نے راز و نیاز کی گفتگو کی، اور اب جو آپ نے اپنا سر حضور پاک کے سینے اقدس سے اٹھایا تو اب آپ مسکرا رہی، اور ضحکت کا لفظ ہے کہ اب آپ ہنس رہی تھی، مسکرا رہی۔ تو ایک مرتبہ ام المومنین خود کہتی کہ میں نے پوچھا، اے نبی کی بیٹی، 2 بار نبی کریم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ راز و نیاز کیا، پہلی بار آپ نے گریہ کیا اور دوسری بار آپ مسکرائی، تو وہ کیا راز و نیاز تھا؟ ایسا کیا فرمایا حضور پاک نے آپ سے؟ اور یہ بھی جملے بخاری کے اندر کہ خود ام المومنین نے یہ کہا کہ ازواج کے ہوتے ہوئے، تمام بیویاں کیوں ہیں، ازواج کے ہوتے ہوئے اے نبی کی بیٹی صرف آپ ہی کو یہ موقع ملا کہ آپ سے راز و نیاز کیا، یعنی کسی اور سے کوئی راز و نیاز کی بات، کسی اور بیوی سے راز و نیاز کی بات آخری وقت پر نہیں ہوئی۔ تو ام المومنین کہتی میں نے پوچھا کہ وہ کون سی بات ہے، کیا آپ ہمیں بتائیں؟ ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اللہم صل علی محمد وعلی محمد زندہ ہیں، حیات ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بابا کی زندگی میں اس راز کو آپ کے سامنے بیان
جب حضور پاک کی ام المومنین کہتی کہ جب حضور پاک دنیا سے چلے گئے تو پھر میں نے جو ہے وہ سوال کیا، اے نبی کریم کی بیٹی، اے فاطمہ زہرا، اب تو ہمیں وہ بتا دیجئے کہ آپ کے بابا نے آپ سے کیا کہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ میرے ساتھ راز و نیاز کی گفتگو کی تو میرے بابا نے مجھ سے کہا ہے زہرا، ہر سال جو ہے وہ جناب جبرائیل ہر سال، یہ بخاری کا الفاظ ہے، ایک بار مجھے قرآن پاک میرے اوپر لے کر کے نازل ہوتے، ایک بار۔ اس سال 2 مرتبہ جناب جبرائیل نے میرے سامنے قرآن کو پیش کیا، 2 بار۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس یہ میرا آخری وقت ہے اور اب میں اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوں، ملاقات کے لیے آمادہ ہوں۔ تو میں نے جب بابا کے دنیا سے جانے کی اور جدائی کی خبر سنی تو میں نے گریہ کیا۔ کا دوسری مرتبہ جب آپ مسکرائیں، کا نبی کریم نے پھر دوسری مرتبہ میرے بابا نے مجھ سے یہ فرمایا، اے زہرا، اور یاد رکھو کہ سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے تم مجھ سے آ کر کے ملو گی۔ تو غم کس بات کا تھا؟ جدائی کا۔ گریہ کس بات پر تھا؟ جدائی پر۔ اور مسکرائیں کیوں؟ کہ میں سب سے پہلے اپنے بابا سے ملنے والی ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ جدائی بہت زیادہ وقت کی نہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ سب چیزیں یعنی تمام احادیث موجود ہیں کتب اہل سنت میں۔ اور پھر علماء اہل سنت یہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم یہ اہتمام فرماتے تھے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کہ جب کہیں سفر فرماتے تو سفر کرتے وقت جتنے لوگوں سے ملاقات کرتے عزیز و اقارب سے، تو سب سے آخر میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی سفر کر رہے ہیں، کچھ ٹائم کے لیے باہر جا رہے ہیں، گھر سے باہر جا رہے ہیں، تو ہم جو عزیز و اقارب ہیں، دوست و احباب ہیں، وہ سب کرنے کے لیے آتے ہیں، ملنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ ایک سلسلہ۔ تو فرماتی کہ سب سے آخر میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو رخصت کرتے، سب سے آخر میں آپ کو الوداع کہتے، اور جب سفر سے تشریف لاتے تو سب سے پہلے جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے ملاقات۔ آپ اندازہ کیجیے، یعنی سب سے آخر میں جس سے ملاقات ہوتی ہو، جس سے الوداع کہا ہو، اور پھر سب سے پہلے اس سے ملاقات، تو اس کا مطلب اس کی جدائی کا سب سے کم وقفہ ہوگا، سب سے کم وقفہ اسی کی جدائی کا ہوگا۔ اور ایک بار جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے یہ بھی علماء اہل سنت کی روایات میں فضائل مسائل میں سرخیاں پڑھتے تو آپ کے سامنے کی آخری مجلس ہے۔ ایک بار یہ بھی فرمایا، اے فاطمہ، تم مجھے میری نظر میں، میرے نزدیک تم علی سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہو۔ یہ روایت علماء اہل سنت کی کتاب ہے، تم علی سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہو، لیکن علی تم سے زیادہ جو ہے وہ میری نظر میں عزیز ہیں۔ اور ہمارا یہ روایت علماء اہل سنت کا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرت علی علیہ السلام سے بھی زیادہ نبی کریم کی نظر میں محبوب ہو، اور نبی کریم حضرت علی سے بھی زیادہ جس سے محبت فرماتے ہوں، اس ذات گرامی کا نام ہے زہرا، اس ذات گرامی کا نام ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک بار سب مل کر محمد والے محمد۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کبھی گردن کا بوسہ لیتے تھے، گردن کا بوسہ لیتے تھے، یہ علماء اہل سنت کی روایت ہے، گردن کا بوسہ لیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ مجھے اس جو ہے وہ سیب جنت کی خوشبو آتی، یعنی جو سیب عطا کیا گیا تھا جس وقت آپ کی ولادت اور سعادت ہوئی تھی اس سے پہلے معراج پر، کہ مجھے جو ہے وہ جنت کی خوشبو آتی زہرا آپ سے، تو جناب زہرا کے گلے کا بوسہ لیتے تھے اور ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے۔ اور یہ روایت سنن ترمذی میں موجود ہے، سنن ترمذی میں جو 6 صحیح کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ صاحب سنن ترمذی نے اس روایت کو تقریباً 13 مرتبہ کتاب کے اندر 13 مرتبہ کوٹ کیا، الگ الگ ابواب میں، الگ الگ ابواب میں۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب آپ چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، یعنی بچپن کی روایت ہے کہ جب آپ چلنے لگی اور آنے جانے لگی اپنے والد کے پاس، جب بھی آتی نبی کریم کی خدمت میں آتی، تو روایت کے جملے اذا دخلت فاطمہ فقام الیہا، جب جناب فاطمہ زہرا حضور پاک کے پاس آتی تھی تو نبی کریم احترام زہرا میں کھڑے ہو جاتے،
کھڑے ہو کے تعظیم فرماتے تھے حضور پاک، کھڑے ہو کر. اچھا تعظیم کس کی فرما رہے ہیں؟ سوچیے بیٹی، اس پہ میں ابھی تھوڑا سا روشنی ڈالوں گا کہ کیا بیٹی کی تعظیم اسلام میں ہے؟ احترام، گفتگو میں احترام وہ اپنی جگہ وہ ضروری ہے اولاد کے ساتھ، لیکن جو انداز تعظیم نبی کریم نے اپنایا جناب زہرا کے ساتھ، کیا وہ انداز تعظیم آج بھی امت مسلمہ میں ہے؟ کیا سنت ہے یا واجب ہے؟ ایک سوال ہے اپنی جگہ، یہ سنت ہے یا واجب ہے؟ اس پہ بھی ایک بحث ہونی چاہیے. اب آئیے تو صاحب سنن ترمذی یہ لکھ رہے ہیں، یہ روایت نقل کر رہے ہیں، اذا دخلت، جب بھی فاطمہ زہرا نبی کریم کی خدمت میں آتی تھی تو حضور پاک جو ہے وہ آپ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. وہ اجلسها علی مکانے، اور اپنی جگہ پہ بیٹھاتے تھے، اپنی جگہ پہ بیٹھاتے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ اپنی جگہ پہ بیٹھاتے تھے. لیکن روایت خاموش ہو گئی، تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاتی تو نتیجہ ہمیں مل جاتا. روایت ختم ہو جاتی یہاں پر کہ یہ اپنی جگہ پہ بیٹھاتے تھے. اب یہ نہیں پتا چلتا کہ جب تک زہرا بیٹھی رہتی تھی نبی کی جگہ پہ تو نبی کسی اور جگہ بیٹھ جاتے تھے یا کھڑے رہتے تھے، وہ روایت سے معلوم نہیں ہوتا. لیکن یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ سید المرسلین، فخر انبیاء، وجہ تخلیق کائنات، محبوب خدا ہے، فرمائے ختم المرسلین جو ہیں وہ کھڑے ہو کر کے بیٹی کا احترام کرتے، بیٹی کی تعظیم کرتے، ہاتھوں کو بوسہ دیتے، رحبا مرحبا فرماتے، خوش آمدید بیٹی تشریف لائی. صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد. یہ ایک مقام تھا، یہ عظمت تھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ. تو جب امہات المومنین ان روایات کو نقل کر رہی ہیں تو کیا وہ عظمت جناب زہرا سے واقف نہ تھی؟ کیا وہ عظمت جناب زہرا، مقام جناب زہرا سے واقف نہ تھی؟ اگر انہیں علم نہ ہوتا تو یہ روایات ان سے نقل کیسے ہوئی؟ اور اگر یہ علم انہیں تھا تو کیا ان کے جو عزیز و اقارب تھے کیا ان کو یہ معلوم نہ تھا؟ ان کو بھی تو معلوم تھا کہ یہ عظمت ہے نبی کی نظر میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ. اور عزیزان گرامی، نسل رسول کو بھی خدا بند عالم نے جو مستمر رکھا وہ بھی کسی بیٹے کے ذریعے نہیں رکھا، بیٹے دیے ضرور، بیٹے عطا ضرور کیے اپنے حبیب کو. ایسا نہیں کہ بیٹوں سے محروم رکھا، نہیں، بیٹوں سے محروم نہیں رکھا. پہلے قاسم ہوئے، تقریباً 18 سال 18 مہینے زندہ رہے. 18 مہینے کے بعد جو ہے وہ ان کی وفات ہو گئی. اس کے بعد جناب عبداللہ ہوئے اعلان نبوت کے بعد، وہ بھی تقریباً 15 مہینے، کسی نے 17 مہینے کا ذکر کیا کہ 15 مہینے 16 مہینے 17 مہینے کی عمر مبارک میں دنیا سے چلے گئے. تیسرے بیٹے جناب ابراہیم ہوئے 8 ہجری میں، غور فرمائیے گا، 8 ہجری میں جناب ابراہیم. یہ ابراہیم کون ہیں؟ یہ ہیں جناب ماریہ قبطیہ، جو ایک کنیز تھی نبی کریم، ان کے شکم مبارک سے 8 ہجری میں، یعنی 2 سال باقی ہیں حضور پاک کی وفات میں. اس وقت یہ پیدا، اور انہیں بھی 18 مہینے کے اندر خداوند عالم نے واپس لے لیا. اور تو 3 بیٹے دیے، ایسا نہیں کہ بیٹے نہیں دیے، بیٹے دیے. اور جب بیٹوں کو خداوند عالم نے واپس لیا تو نبی کریم کو رنجیدہ بھی ہونا پڑا، مغموم بھی ہونا پڑا. وفات کی وجہ سے نہیں، وفات کا غم تو اپنی جگہ تھا ہی کہ بیٹے دنیا سے چلے گئے، نہیں، وہ کہ جو مشن سے، تحریک سے اور اسلام سے خفا تھے وہ یہ تانا دینے لگے کہ یہ لاولد ہیں، وہ یہ تانا دینے لگے کہ یہ ابتر ہیں، یہ بے اولاد ہیں، ان کا کوئی وارث نہیں ہے. ارے یہ تانا حقیقت میں لاولد ہونے کا تھا، بے اولاد ہونے کا تھا. اور یہ بے اولاد ہونے کا تانا تھا. تو جب مکے میں اکیلے نبی تھے جو بے اولاد تھے، جی، اور بھائی مکے میں اکیلے محمد مصطفیٰ تھے کہ جن کی اولاد نہیں تھی، اور بھی 10-20 افراد ہوتے ہیں. جب ایسا ہوتا تو بہت سو کی اولاد بھی ہوتی تو اور بھی لوگ ہوں گے، لیکن کسی کو بے اولاد ہونے کا تانا نہیں دیا جا رہا تھا. تو یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اولاد ہونے کا تانا کیوں دیا جا رہا ہے؟
مقتول نسل ہونے کا تانا کیوں دیا جا رہا؟ حقیقت میں یہ تانا اولاد سے متعلق نہیں تھا، یہ مشن اور تحریک سے متعلق تھا کہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ محمد کے تو کوئی بیٹا بچا ہی نہیں، جب بیٹا ہی زندہ نہیں ہے تو مشن بھی باقی نہیں رہے گا، تحریک بھی باقی نہیں رہے گی۔ ہمیں اس دین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جو دین محمد لے کر کے آئے ہیں۔ اس کا مطلب کفار و مشرکین کے ذہن میں بھی یہ بات راسخ تھی کہ اگر کوئی مشن کو بچاتا ہے، تحریک کو بچاتا ہے تو وہ اولاد بچاتی ہے، ساتھ میں رہنے والے نہیں بچاتے۔ محمد والے ساتھ میں رہنے والوں کو جو ہے وہ کوئی ہمدردی مشن سے نہیں ہوتی، ورنہ انہیں یہ تو معلوم تھا لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی تعداد تو بڑھتی جا رہی تھی، تو پھر یہ تانا دینے کی ضرورت کیا ہے کہ ان کے کوئی اولاد نہیں، ان کے دین سے ڈرنے کی، اس تحریک اور اس مشن سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد ہی حفاظت کرتی ہے دین کی، ورنہ چاہنے والے تو اس وقت تک کسی تحریک میں ساتھ ہوتے ہیں جب تک فائدہ پہنچتا ہے، ساتھ میں رہنے والے اس وقت تک اس مشن میں ساتھ ہوتے ہیں جب تک اور جس دن سے انہیں نقصان نظر آنے لگتا اسی دن سے وہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ چھوڑ دیا نا نبی کریم کے چاروں طرف بیٹھنے والے، جب نبی پہ وقت احد میں آ پڑا تو سب چھوڑ کر کے بھاگ گئے، لیکن وہی رکے کہ جو نبی کا اپنا خون تھے، اور ہمارے کوئی اور تو نہیں، کسی اور نے تو ساتھ نہیں دیا۔ کیا بنو عباس اور بنو امیہ یہ مسلمان نہیں ہو چکے تھے؟ ہو چکے نا، سب کے سب مسلمان تھے نا۔ غور کیجیے گا، بنی ہاشم کی جتنی شاخیں تھیں شجرہ نسب کی، جتنے بھی افراد جناب ہاشم سے نکل کر کے الگ الگ خاندان بنے تھے، کیا وہ سب کے سب مسلمان نہیں تھے؟ سب مسلمان تھے نا۔ سوچیے ذرا، غور کیجیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ جب کربلا کا معرکہ سامنے آیا اور اسلام کی حفاظت اور شریعت محمدی کو بچانے کی بات سامنے آئی تو ہاشمی خاندان کی جتنی شاخیں تھیں ان شاخوں میں سے کوئی ایک شاخ کا آدمی بھی جو آپ کو کربلا میں نظر نہیں آتا۔ پورے دعوے کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے بنو امیہ تو خلاف ہیں ہی، وہ تو خلاف آئے، صحیح ہے نا۔ اور بنو عباس کا کوئی فرد، بنو عباس کا کوئی فرد کربلا میں موجود نہیں ہے۔ یا تو جناب جعفر طیار کی اولاد ہے، یا جناب عقیل کی اولاد ہے، یا حضرت علی علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ابو طالب نے کل نبی کریم کی حفاظت کر کے دین کو بچایا تھا، جب دوبارہ سے دین پہ وقت پڑا تو خون ابو طالب ہی اٹھا، اس نے اٹھ کر کے دین کی حفاظت کی۔ محمد والے نبی کریم کے 9 چچا تھے، 10 بھائی تھے نا جناب عبداللہ، تو 9 چچا تھے نا، تو 9 چچاؤں کی اولادیں کہاں تھیں؟ سوال تو ہے اپنی جگہ۔ یہ 9 چچا تھے تو 9 چچا میں 8 چچاؤں کی اولادیں کہاں تھیں؟ اور سارے مسلمان ہو چکے ہیں، کوئی بدیر کوئی بجل، یہی تو فرق ہے بس۔ مسلمان تو سب ہو گئے نا بعد میں، ایک ابو لہب تو کافر مرا، باقی تو سب مسلمان ہو گئے نبی کے چچا۔ تو 7 اچھا ابو لہب کی اولادیں ہی بعد میں مسلمان ہو گئی، اور بھائی اس کی اولادیں بھی بعد میں مسلمان ہو گئی۔ تو جب یہ سب مسلمان ہو گئے تو کسی نے دین کی فکر کیوں نہیں کی؟ ہمارے دین کی فکر، یہ تو وہ تھے جو سلسلہ نسب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن نبی کے مشن اور نبی کی تحریک اور نبی کے دین کے لیے کسی کوئی فکر کسی کے پاس نہیں تھی۔ اگر فکر تھی تو صرف اور صرف آل رسول کو فکر تھی کہ یہ دین مٹنا نہیں چاہیے، یہ دین جو ہے وہ اس ہمیشہ بے شک یہ باقی رہنا چاہیے۔ تو اذان گرامی، جتنا خون حق کے راستے میں دیا وہ جو ہے جناب ابو طالب نے دیا، اور جتنا خون بہا حق کے دفاع کے لیے وہ سب جناب ابو طالب علیہ السلام محمد علی محمد۔ تو بیٹے دیے خداوند عالم نے، بیٹے دیے، جناب قاسم بھی پیدا ہوئے، جناب عبداللہ بھی ہوئے، جناب ابراہیم بھی ہوئے، ان کو واپس لے لیے۔ اور لوگ تانوں پہ تانے دیتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ مختوم نسل ہے، یہ بے اولاد ہے، اس کا وارث نہیں ہے کوئی۔ تو میرے معبود، موت و حیات کا خالق تو تم ہی ہے، موت و حیات تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس معاشرے کے اندر کے جہاں بیٹی کو جانور سے بدتر سمجھا جاتا ہو، انسان اونٹوں کے بچوں سے محبت کرتا ہو،
بھیڑوں سے محبت کرتا ہو، گھوڑوں سے محبت کرتا ہو، انہیں تو پالتا ہو فائدے کے لیے، اور بیٹیوں کو دفن کر دیتا فرمائے، یعنی جانوروں کی تو تربیت کرتا ہو، انہیں تو محبت کرتا ہو، لیکن بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہا ہو۔ اس معاشرے کے اندر اگر تجھے اپنے حبیب کی عزت کو بچانا تھا تو کتنا اچھا ہوتا قاسم زندہ رہتے، نسل رسول قاسم سے آگے بڑھتی، عبداللہ زندہ رہتے، نسل رسول عبداللہ سے آگے بڑھتی، ابراہیم کو زندہ رکھ دیتا، موت و حیات تیرے ہاتھ میں تھی تو ابراہیم کے ذریعے نسل رسول آگے بڑھ جاتی۔ شاید نہیں خدا جواب دے نادان تجھے نہیں معلوم اس رسم بد کو کون مٹاتا کہ جہاں بیٹیاں زندہ دفن کی جا رہی تھی، ان جاہلوں کو کون سمجھاتا کہ بیٹی کی اہمیت کیا ہے۔ لہذا ہم نے اپنے حبیب کو بیٹے دے کے اس لیے واپس لے لیے کہ جب بیٹی دیں تو پھر حکم دیں، جب یہ تمہارے پاس آئے تو کھڑے ہو کے احترام کرنا، جب یہ تمہارے قریب آئے تو پیشانی کو بوسہ دینا، اس کے ہاتھوں کو بوسہ دینا، تاکہ ان کے ذہنیت بدلے کہ اگر بیٹی کوئی مضمون شے ہوتی تو خداوند عالم اپنے حبیب کو کیوں عطا کرتا۔ بیٹی اگر کوئی شرمندگی کا باعث ہوتی تو خداوند عالم اپنے حبیب اپنے محبوب کو بیٹی کیوں عطا کرتا؟ کیا بیٹوں سے نسل نہیں بڑھا سکتا تھا؟ جی بیٹوں سے نسل بڑھا سکتا تھا۔ قاسم دیے، قاسم کو دے کر کے کوئی قصیدہ نہیں پڑھا، عبداللہ دیے، عبداللہ کو دے کے کوئی قصیدہ نہیں پڑھا، اور کوئی قصیدہ نہیں پڑھا کہ ہم نے کیا دے دیا، کچھ نہیں بتایا، صحیح ہے نا؟ بیٹے دیے لیکن بیٹوں کو دے کے قصیدہ نہیں پڑھتا، جیسے بیٹی عطا کرتا ہے تو اب جو ہے وہ قصیدہ پڑھتا ہے قرآن، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ تین بیٹے دیے، قصیدہ نہیں پڑھا، ہم نے تمہیں بیٹا دے دیا، ٹھیک نا؟ اور یہاں اگر بیٹا ہو جائے تو مبارکباد اتنی جوشیلی آتی ہیں چاروں طرف سے، اتنی جوشیلی مبارکباد آتی چاروں طرف سے، آپ دیکھیے عزیز و اقارب کی طرف سے، اور اگر بیٹی ہو جائے تو پھر مبارکباد کا انداز دیکھیے۔ ہمیں علم ہوا، ہمیں پتا چلا، صحیح نا؟ آپ کے بیٹی ہوئی ہے، جس نے بیٹا دیا ہے بیٹا بھی، بیٹی دی ہے بیٹا بھی دے گا۔ یہ معاشرے کا عالم ہے ہمارے، ٹھیک نا؟ جس نے بیٹی دی ہے وہ انشاءاللہ بیٹا بھی دے گا۔ کیوں نہیں؟ آپ کو کیا پریشانی ہو گئی بیٹی کے آنے سے؟ کہ ساتھ میں بیٹے کی دعا جو ہے اور اظہار افسوس ہو رہا ہے کہ جس نے بیٹی دی ہے۔ تو عزیزان گرامی اندازہ کیا آپ نے کہ ہم کتنی دور نکل گئے اسلام سے، جی کتنی دور نکل گئے اسلام سے۔ کہاں تو خداوند عالم نے جہاں یہ فرمایا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی قصیدہ ہے یہ قرآن جس کا حضور پاک پر ایک اتنی وسعت عطا کر دی نبوت رسول کو، ہمارے رسول کی رسالت کو، کہ شاید کسی رسول کی رسالت کو اتنی وسعت نہیں ہے نا؟ کیا کہا عیسیٰ کے لیے، موسیٰ کے لیے، یعقوب کے لیے، ایوب کے لیے، ابراہیم کے لیے، سب کے لیے کیا کہا؟ سب کے لیے کہا کہ ہم نے تمہیں بنی اسرائیل کا نبی بنا کر کے بھیجا۔ نہیں پڑھیے قرآن پڑھیے، بنی اسرائیل کے نبی ہیں موسیٰ، بنی اسرائیل کے نبی ہیں عیسیٰ، جی۔ اور جب نبی کریم کو بھیجا تو کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، یعنی کسی قوم کے لیے نہیں، کسی قبیلے کے لیے نہیں، کسی ایریے کے لیے نہیں، کسی شہر کے لیے نہیں، کسی ملک کے لیے نہیں، عالمین کے لیے۔ اور یہ عالمین کا تصور بھی ابھی ہمیں صحیح سے نہیں ہو پا رہا کہ اس کا کانسیپٹ ہے کہ عالمین کا عالمین کیونکہ لفظ جمع ہے، ہمارے سامنے دو ہی عالم ہیں، ایک عالم آخرت اور ایک عالم یہ، صحیح ہے نا؟ لیکن خدا کرا عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی تہوں میں جو مخلوق ہے، پانی کی گہرائی میں جو مخلوق ہے، ہواؤں میں جو مخلوق ہے، یہ سب ایک ایک عالم سے تعبیر کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس کا مطلب جتنا کچھ ہم نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے ان سب کے لیے ہم نے آپ کو رحمت قرار دیا۔ صلوات ہے محمد وعلی محمد۔ یعنی جہاں جہاں تک اللہ کی جہاں تک اللہ کی خدائی ہے، خدا کی خدائی ہے، جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں اب کوئی جگہ ایسی جہاں خدائی نہ ہو؟ کوئی جگہ ہے جو اس کی سلطنت سے باہر ہو؟
تو جہاں جہاں اس کا اقتدار، اس کی سلطنت، اس کی خدائی، وہاں وہاں نبی کریم کی رحمت، دائرہ وہی ہے۔ اور بھائی ایک بات سلام پڑھنا، تو وہاں وہاں نبی کریم کی رحمت، تو کائنات کی ہر مخلوق کے لیے جسے رحمت بنا کر کے بھیجا تھا، پھر ایک اور اصول قائم کیا کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ اور جب بیٹے دیے تو کچھ نہیں کہا، جب بیٹی دی تو کہا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے، قرآن بتانا چاہتا ہے ہم نے آپ کو اتنی زیادہ جو ہے نعمتیں عطا کر دی ہیں زہرا کو دے کر کے، فصلی لربک وانحر، اب تو ہماری عبادت کرو، اب تو نمازیں پڑھو۔ عزیزان گرامی، عبادتوں میں اضافہ جبھی چاہتا ہے خدا جب نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ محمد والے محمد، جب نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو جس نبی کو اپنے نبی کو عالمین کے لیے رحمت بنایا تھا، اس عالمین کی رحمت کے لیے زہرا کو رحمت بنا کر کے بھیج دیا۔ تو زہرا خالی کائنات کے لیے، نبی کریم کے لیے بھی رحمت ہے بیٹی ہونے کی شکل میں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو حضور پاک کے لیے رحمت بن کر کے آئی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اندازہ کیا آپ نے، یہ ہے مقام فاطمہ زہرا، اور یہ ہے ایک عورت کا مقام، ایک عورت کا مقام۔ میں تو کہتا ہوں کنیزان سیدہ کو فخر کرنا چاہیے، کنیزان سیدہ کو فخر کرنا چاہیے، کیوں؟ اور سلام کرنا چاہیے زہرا کو اٹھتے بیٹھتے، کہ وہ رسم جو دفن کرنے کی شروع ہو گئی تھی عربوں میں، وہ یقیناً جب کسی ملک میں کوئی کلچر، کوئی تہذیب پنپنے لگتی ہے تو وہ دوسرے کلچر دوسرے ملکوں میں بھی سرایت کر جاتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا نا جی؟ ایک کلچر جسے ہم مغربی کلچر کہتے ہیں، کیا وہ مشرق والوں کا تھا؟ مشرق والوں کا پہناوا الگ تھا، لباس الگ تھا، انداز گفتگو الگ تھا، رہنے سہنے کا طریقہ الگ تھا، سب کچھ الگ تھا نا۔ لیکن کوئی کلچر کہیں سے چلا کہ جو اپنے رنگ میں ہر ایک کو رنگتا چلا گیا، حتیٰ کہ اس کلچر نے ایسا غلبہ حاصل کر لیا کہ دین بھی اس کے سامنے مغلوب ہوتا چلا گیا۔ وہ مغلوب یا نہیں؟ دین بھی مغلوب ہو گیا اس کلچر کے سامنے۔ آج وہ کلچر تو ہے ہمارے گھروں میں، دین نہیں ہے، دین نہیں ہے ہمارے گھروں میں۔ وہ تہذیب ہے کہ جو کسی ایک جو ہے سمندر پار سے شروع ہوئی تھی، وہ تہذیب یہاں تک آ گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی برائی پھیلنا شروع ہوتی ہے تو اس کے بیچ میں جو چیزیں آتی ہیں ان سب کو وہ پامال کرتی چلی جاتی ہے۔ تو ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تو وہ جو بری رسمیں شروع ہو گئی تھی عربوں میں، کیا وہ ہمارے یہاں تک نہیں آئی؟ پتہ نہیں یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟ ہمارے یہاں تک نہیں آئی نا۔ اگر میں آج کسی کے سامنے نبی اسلام سے پہلے کی گفتگو کروں اور یہ کہوں کہ وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، کوئی 4 سال میں دفن کر دیتا، کوئی 3 سال میں دفن کر دیتا، کوئی پیدا ہونے کے بعد دفن کر دیتا، بولو کہ یہ پورے مکے میں نہیں تھی یہ رسم، لیکن کچھ قبیلوں میں شروع ہو گئی تھی، اور میں کچھ قبیلوں میں شروع ہو گئی تھی۔ حتیٰ کہ ایک ایسا شخص بھی ہے ہمارے یہاں مسلمانوں میں کہ مسلمان جس کے قصیدے پڑھتے نہیں تھکتے، اس نے بھی دور جاہلیت میں اپنی ایک بیٹی دفن کی خلیفہ دوم نے۔ میں ذمہ دار ہوں روایات کا، میں کوئی وہاں کھڑا تھوڑی تھا کہ دیکھ رہا ہوں کون دفن کر رہا کون نہیں، صحیح؟ مجھے جو علم ہے وہ کتابوں سے اور روایات ہی سے ملتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس حد تک سرایت کر رہی تھی قبیلوں کے اندر یہ رسم وقت کہ بچیاں دفن ہو رہی تھیں۔ تو اگر جناب زہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا میں تشریف نہ لاتی تو یہ رسم بد ایسی عام ہو جاتی کہ جیسے عرب کے بدو دفن کرنے کے بعد کہتے تھے کہ یہ جس نے دفن کیا اسے غیرت مند کا خطاب ہے، یہ صاحب غیرت ہے، غیرت مند ہے یہ شخص کہ اس نے اپنی زندہ بیٹی دفن کی ہے۔ دیکھیے، یعنی جرم کو غیرت سے تعبیر کیا جا رہا تھا، جرم کو شرف سمجھا جا رہا تھا۔ لاکھوں سلام ہو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جن کی ولادت نے جو ہے
کم سے کم اس جرم کو جرم بنا دیا، اس پہ اب کوئی فخر نہیں کرتا۔ عورت کی عزت کو چار چاند لگ گئے جناب زہرا کے آنے سے، تو لہذا جب بھی عورتوں کو اپنے اوپر یہ ظلم نظر آئے تاریخ میں تو سلام کریں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ شہزادی اگر آپ وجود میں نہ آئی ہوتی تو یہ رسم بد ہمارے ہر گھر میں پہنچ چکی ہوتی۔ ہاں چوری چھپے ابھی بھی پہنچ رہی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں پہنچ رہی، لیکن فخر نہیں کر سکتا کوئی اس کام کے اوپر، ذکر نہیں کرتا کوئی کہیں بیٹھ کر۔ تو میں نے کہا نا کہ اگر میں اسلام سے پہلے کی بات کروں کہ وہاں لوگ زندہ بچیاں دفن کرتے تھے، بچیوں سے شرمندہ ہوتے تھے، قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو قرآن کا حکم سنا رہا ہوں۔ تو قرآن میں کیا ہے؟ اگر ہم صاحبان ایمان ہیں تو تسلیم کریں، اور ہمارے ہو سکتا پڑھے لکھے افراد اس میں کنفیوژن ان کو ہو رہا ہو، لیکن اگر ہم صاحبان ایمان ہیں، قرآن پہ یقین ہے، تو پھر مانیں کہ قرآن کہہ رہا ہے اذا بشر احدهم، اگر ان میں کسی کو یہ بشارت دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے، ظل وجهه مسودا، اس کا چہرہ جو ہے وہ کالا پڑ جاتا، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا شرمندگی کی وجہ سے کہ میرے گھر بیٹی ہوئی ہے، میں معاشرے میں کیسے جو ہے وہ اپنی عزت کو بچاؤں گا۔ دو ہی راستے تھے، یا تو اسے دفن کر دے یا بے عزت ہو کر کے رہے۔ یہ حالت ہو چکی تھی، معاشرے میں بے عزت سمجھا جاتا تھا اس کو۔ تو عزیزان گرامی اندازہ کیا آپ نے؟ تو اگر یہ 1400 سال پرانی کہانیاں اور یہ قصے آپ کے سامنے رکھے جائیں اور کسی بھی جو ہے آج کے پڑھے لکھے انسان کے سامنے رکھے جائیں تو وہ کیا کہتا؟ ایک جملہ کہہ کر کے وہ بات کو ختم کر دیتا، اما وہ جاہل تھے۔ آج الحمدللہ ترقی یافتہ زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، صحیح ہے نا؟ لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ جاہل تھے، صحیح ہے وہ جاہل تھے، مجھے بھی انکار نہیں ہے اس بات سے، وہ جاہل تھے، دور بھی جاہلیت کا دور تھا، صحیح ہے نا؟ لیکن اگر 2016 کی رپورٹ، 2015 کی رپورٹ اس ترقی یافتہ ہندوستان کی اٹھاؤں تو ایجوکیٹڈ افراد کی رپورٹیں اٹھاؤں تو کیا ہوگا؟ ایک رپورٹ بتاتی ہے کہ 2 ملین بچیاں 2015 اور 16 میں جو ہے وہ 2015 اور 16 میں 2 ملین بچیاں ہندوستان میں شکم مادر میں قتل کرا دی گئی۔ کیوں ڈاکٹروں کے یہاں لکھا ہوا ہے آج بھی؟ کیوں ہاسپٹلوں میں لکھا ہوا لنک نہیں بتایا جاتا؟ اور ہم کہتے وہ جاہل تھے، وہ دفن کر رہے تھے بچیوں کو، تو آج پڑھے لکھے ہیں نا، اب تو ترقی یافتہ معاشرہ ہے نا، علم بہت آگے بڑھ چکا ہے، ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ چکی، لیکن اگر ابھی بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے، اور اب ایک اور سروے آیا ابھی نیا، اس میں یہ پتا چلا کہ لوگ جنہیں یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ شکم مادر میں بیٹا ہے یا بیٹی، اب وہ یہاں تو پوچھ نہیں سکتے ڈاکٹر سے، یہاں ہاسپٹل میں نہیں پتا چل سکتا، اب وہ دبئی اور UAE کا جو ہے وہ رخ کرنے لگے، وہاں سے پوچھو، اگر ہے تو صحیح، ورنہ نکلوا۔ میں کہتا ہوں خدا کا شکر ہے شاید ہمارا معاشرہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے چاہنے والے اس سے محفوظ رہے، خدا کرے ہمارا معاشرہ اس سے محفوظ رہے، ہمارے یہاں کوئی بچیوں کا قاتل نہ ہو۔ صلاۃ پڑھیں محمد وعلی محمد۔ بھائی میں تو دعا ہی کر رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی اندازہ کیا آپ نے؟ تو 1400 سال پہلے اسلام سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا اسے آپ نے یہ کہہ کے تعبیر کر دیا کہ وہ دور جاہلیت تھا، علم نہیں تھا لوگوں کے پاس، پڑھے لکھے نہیں تھے، اس لیے بچیوں کو دفن کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں وہ تم پڑھے لکھوں سے تو بہتر تھے کہ جاہل تھے، ان کی جہالت نے کم سے کم بچی کو چند دنوں سانس لینے کا موقع تو دیا۔ ان کی جہالت نے کم سے کم چند دنوں، 2 سال 3 سال 1 سال 6 مہینے بچی کو دنیا میں آنے کا موقع تو دیا۔ 3 سال کی زندگی 2 سال کی زندگی تو دے دی ان کی جہالت میں۔ آپ کے علم نے تو ستم کر دیا، آپ نے تو اس کو سانس لینے کا بھی موقع نہ دیا، آپ نے تو دنیا میں آنے کا بھی موقع نہ دیا۔ پھر بھی جاہل وہ ہیں، پڑھے لکھے یہ ہیں۔ صلاۃ پڑھیں محمد وعلی محمد۔ تو یہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ سب کچھ ہو رہا۔
عزیزان گرامی سوچیے، ارے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اسلام نے کہا تھا بیٹی رحمت ہے، نبی کریم نے بتایا بیٹی رحمت ہے جی، تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے کہ وہ رحمت جو ہے عذاب میں تبدیل ہو گئی؟ کیا شیعہ معاشرے کے اندر بھی رحمت ہے بیٹی؟ سوال ہے۔ تو وہ بیٹیاں آج عذاب میں تبدیل کیوں ہو گئی؟ اور اگر کوئی کہتا نہیں آج بھی رحمت ہے شیعوں کے یہاں ہمارے معاشرے میں، جناب زہرا کے ماننے والوں کے درمیان واقعہ رحمت ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس خاتون کے یہاں ایک بیٹی کے بعد خدا نے دوسری بیٹی دے دی تو ساس تانے کیوں دے رہی ہے جی؟ نند پریشان کیوں کر رہی ہیں؟ خاندان کے لوگ جو ہیں وہ مضطرب کیوں ہو گئے ہیں کہ اگر تیسری بھی بیٹی ہوئی تو ہم طلاق دلا دیں گے؟ یہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ طلاقیں ہوئی اس سلسلے میں یہ ریزن بنا کے طلاقیں ہوتی یا نہیں ہوتی؟ یہ سب تو ہے۔ اور میں ایک بات اور عرض کروں گا اپنی ماں بہنوں سے، اگر وہ سن رہی ہیں یا سنیں بعد میں، یاد رکھو تمہارا دشمن کوئی مرد نہیں ہے جی، عورت کا دشمن کوئی مرد نہیں ہے۔ اگر مرد یہ دشمنی کرتا تو سمجھ میں آتا کہ وہ صنف نازک سے نہیں ہے، وہ اس کے مقابل میں ہے، لیکن عورت کی دشمن عورت ہے، عورت کی دشمن عورت ہے۔ کبھی کوئی مرد کسی ہونے والے بچیوں کے باپ سے یہ نہیں کہتا تمہارے 3 ہو گئی یا 4 ہو گئی، تمہاری نسل نہیں بچے گی، تمہارا چراغ کیسے آگے بڑھے گا، کوئی ذکر نہیں کرتا مردوں میں، لیکن خواتین اس سے باز نہیں آتی جی، خواتین باز نہیں آتی، بار بار جائیں گی اور جا کر کے وہی تذکرہ، بھائی تمہاری تو نسل کا مسئلہ ہو گیا، صحیح ہے نا، یہ تیسری بیٹی، یہ چوتھی بیٹی، کتنا اچھا ہوتا آپ کے بیٹے کی دوسری شادی ہو جاتی تو نسل چل جاتی، گھر کا چراغ، سمجھنا؟ دیکھیں آپ تو کون دشمنی کر رہا ہے عورت کے ساتھ؟ عورت ہی دشمنی کر رہی ہے عورت کے ساتھ، ہے نا؟ میں تو کہتا ہوں اے میری ماں بہنوں، تم بھی تو بیٹی ہو، تم بھی تو جو ہے وہ بچی کی شکل میں دنیا میں آئی تھی، عورت ہی بن کے آئی تھی، تو تمہیں تو بچی کے پیدا ہونے پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، تمہیں تو بچی کے پیدا ہونے پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن تم ہی جو ہے معاشرے کو خراب کرنے کے لیے آگے بڑھ نکلتی۔ خدا کے لیے سمجھو کہ تم کنیزان سیدہ ہو، تم کنیزان سیدہ ہو، تو میں کوئی ایسا سبب نہ پیدا کرو معاشرے کے اندر جس کی وجہ سے کسی بچی کی ماں، بچیوں کی ماں کو طلاق ہو جائے، یا گھر کے اندر بچیوں کی ولادت جو ہے بری سمجھی جانے لگے۔ کوئی ایسا کام نہ کرو۔ اگر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی کریمتے ہو، صلوات پڑھیں محمد اور دوسری وجہ یہ ہوئی ہمارے معاشرے کے اندر، اب میں معافی چاہوں گا صاحبان دولت افراد سے، خدا بند عالم سبھی جو بھی حضرات سبھی کی دولتوں میں اضافہ کرے۔ اسلام کسی کو غریب دیکھنا نہیں چاہتا، غربت مضمون ہے اسلام میں، اور اگر غربت اسلام کو پسند ہوتی تو اقیموا الصلاۃ ہوتا، وآتوا الزکوٰۃ نہ ہوتا قرآن۔ اگر فقر و فاقہ پسند ہوتا اسلام کو تو اقیموا الصلاۃ کے ساتھ وآتوا الزکوٰۃ نہ ہوتا۔ روزہ تو واجب کیا جاتا، حج تو واجب ہوتا، خمس واجب نہ ہوتا۔ پتہ نہیں بات پہنچے گی؟ خمس واجب نہ ہوتا، بار بار صدقے کی تاکید نہ کی جاتی کہ صدقہ نکالو، ایسے ہی ہے نا؟ تو اس کا مطلب اسلام غربت کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں بس غربت 2 طرح کی ہوتی ہے، ذرا میں اس کو، ورنہ یہاں جو ہمارے کچھ حضرات تھوڑا سا حالات کے اعتبار سے ٹوٹے ہوئے ہوں گے، انہیں بڑا ہو سکتا فیل ہو جائے یہ بات، اور میں انہی میں سے ہوں جو حالات کے ٹوٹے ہوئے بھائی، صحیح ہے؟ آپ کو فیل ہونے سے پہلے مجھے فیل ہو کر میں غلط پڑھ رہا ہوں گا۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے تو عزیزان گرامی ذرا غور سے سنیے گا کہ غربت اسلام کو واقعاً پسند نہیں ہے، لیکن غربت 2 طرح سے آتی۔ ایک غربت آتی ہے میری کسالت سے، میری اپنی سستی سے، میں نے خود غربت کو پیدا کیا، میں خود فقیر ہو گیا، میں خود غریب ہو گیا،
خود جان بوجھ کے فاقوں میں اپنے آپ کو مبتلا کیا. اس غربت کو اسلام پسند نہیں کرتا. یہ غربت اسلام کو پسند نہیں ہے. اس غربت کی اسلام مذمت کرتا ہے. اسلام کبھی نہیں چاہتا کہ تم اپنے اعمال کی وجہ سے غریب ہو جاؤ. محنت نہ کرو, سارے دن جو ہے سوتے رہو. اسلام نہیں چاہتا. اسلام تمہیں معاشرے کے اندر صاحب قوت, صاحب شوکت دیکھنا چاہتا. ہمارے بھائی جب آپ کا روب ہی نہیں تو آپ کے دین کو کون سنے گا بھائی؟ آپ کے دین کو کی آواز سنے گا کون؟ لہذا آپ کے پاس پہلے روب ہو, قوت ہو, طاقت ہو, تبھی دین پہنچے گا. اسلام جب تک غربت میں رہا کسی نے قبول نہ کیا. اور جیسے اسلام حکومت میں آیا تو سورہ نازل ہوا کہ جی اذا جاء نصر اللہ والفتح, کہ اب جو اللہ کی مدد آئی اور فتح ہوئی اسلام کی تو تانتا لگ گیا اسلام لانے والوں کا. تانتا لگ گیا. اب تو ہر طرف قطاریں لگی ہوئی تھی, کلمہ پڑھاؤ, کلمہ پڑھاؤ, کلمہ پڑھاؤ. تو قصیدہ پڑھا کہ جب قوت میں ہو تو تبھی تمہارا دین بچے گا. تم بھی جب ہی باقی رہو گے جب قوت میں ہو. بس جانے کے وہ پیغام میں نے دے دیا آپ کو. تو غربت مذموم ہے جو اپنی خود پیدا کرتا ہو, لیکن وہ غربت اور وہ فقر کہ جو حالات کی وجہ سے آ جائے, میرا کوئی کوتاہی نہ تھی اس میں, حالات کی وجہ سے ایسا ہوتا, تو وہ غربت مذموم نہیں, اس کی مذمت اسلام نہیں کرتا. اس کی مذمت محمد والے محمد. عزیزان گرامی, دامن وقت تو یہ کہہ رہا ہے کہ بس اب جو ہے وہ واپس آ جاؤ, لیکن کیا کروں, تھوڑا سا بس 5 منٹ اگر زیادہ ہو جائیں تو میں معذرت خواہ ہوں کمیٹی سے, جو حضرات منتظمین ہیں ان سے نہیں, آپ مجھے معاف کیجیے. ایک بار سب مل کے سلام پڑھیں. دوسری سب سے بڑی بیماری جو ہم نے اپنے معاشرے کے اندر پیدا کی وہ ہے جہیز. وہ ہے جہیز. جہالت سے پیدا ہوا جہیز. جہالت سے پیدا ہوا جہیز, وہ ہے جہیز. اگر ہم اس جہیز کے اوپر کنٹرول کر لیں, جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں یا نہیں؟ ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں یا نہیں؟ ہے نا. حضرت علی علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں یا نہیں؟ تو ہر مرد کے لیے حضرت علی اور ہر عورت کے لیے جناب زہرا, ہے نا. تو جب عورت کی شادی ہو, لڑکی کی شادی ہو تو زہرا کی سیرت کو اپناؤ. اور شادی تو ہوگی دو کی, ایک مرد ہوگا ایک اور. اور جب بیٹے والے ہو تو علی کی سیرت کو اپناؤ. کبھی تم ہی بیٹے والے ہو اور کبھی تم ہی بیٹی والے ہو, کوئی الگ الگ تھوڑی ہے بھائی. ایک بار میں بیٹی کی شادی کر رہا ہوں تو بیٹی والا ہوں, اور کبھی بیٹے کی شادی کر رہا ہوں تو بیٹے والا ہوں. تو جب بیٹے کی شادی کرو تو علی کی سیرت پہ نظر رکھو, جب بیٹی کی شادی کرو تو زہرا کی سیرت پہ نظر رکھو. سارے مسائل حل ہو جائیں گے معاشرے کے, سارے مسائل حل ہو جائیں گے معاشرے کے. جی ابھی تک بھی نقد جہیز کا مہر کا سلسلہ شروع نہیں ہوا, اور لڑکی آج بھی عربوں میں, افغانستان میں اور آپ کے پورے جو ہے وہ خلیج فارس میں, وہاں جو ہے بیٹی آج بھی رحمت ہے. بیٹی آج بھی رحمت ہے. وہاں بیٹی کے پیدا ہونے پہ کوئی غمزدہ نہیں ہوتا, چاہے 4 ہو جائیں یا 5 ہو, کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اور کبھی یہ تمنا بھی نہیں ہوتی کہ یہ بیٹے زیادہ ہوں بیٹیاں کم ہوں, کوئی ایسی تمنا بھی نہیں ہوتی. کیوں؟ انہوں نے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کما حقہ اسلام کو اپنا لیا, نہیں, میں وہ کوئی تعریف نہیں کر رہا ہوں. ہاں کم سے کم شادی کے مسئلے میں انہوں نے اسلام کے اس حکم پہ ابھی بھی پورے عرب میں کسی فرقے کے ہوں, وہ فرقے کی بحث نہیں, انہوں نے ابھی بھی شادی کے سلسلے میں اسلامی احکام کو زندہ رکھا.
اور تمہارا اسلامی احکام کو زندہ رکھا. کبھی لڑکی والے پہ بوجھ نہیں بنتی بیٹی کی شادی, کبھی بوجھ نہیں بنتی. ساری ذمہ داری بیٹے والے کی ہے کہ وہ ایک گھر تیار کرے, اس کی جو آسائش کے سامان ہیں وہ سب تیار کرے, اور اس کے بعد جب شادی کرنے کے لیے آئے تو بیٹی والے حتیٰ کہ کسی طرح کو کھانا بھی نہیں دیتے, وہ منع کر دیتے, بھائی خود کرو گے, تمہاری ذمہ داری, ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اور مہر نقد لیتے ہیں, مہر نقد. اور خالی مہر نہیں ہے وہاں, ایک چیز اور بھی ہے. میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ اسے یہاں رائج کریے, نہیں, میں اسے رائج کرنا نہیں, مہر کو تو رائج کرنا چاہیے, وہ اسلامی. وہ کہتے ہیں کہ جب دولہا بن کر کے آتا ہے لڑکا تو ساس کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا شیر بہانی چاہیے. میں نے تو اسے تمہارے لیے پالا, اور بھائی میں نے تو اسے تمہارے لیے پالا, تو میں نے اسے دودھ پلایا, اس دودھ کی قیمت چاہیے. تو مہر سے زیادہ دودھ کی قیمت دینی پڑتی. تو بیٹی کے والدین کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی نا, جب کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو نفرت پیدا نہیں ہوتی. کیا بات ہے. بھائی جب اس سے تکلیف نہیں ہوتی تو نفرت پیدا نہیں ہوتی, محبت بڑھتی ہے, تو رحمت ہے نا. تو عزیزان گرامی, اگر وہی سلسلے ہمارے یہاں آ جائیں کہ ہم بیٹی کو جہیز کے بدلے جہیز دینے کے بجائے علم کے زیور سے آراستہ کریں, بیٹی کو یہ مادی سامان دینے کے بجائے اسے روحانی غذا دیں. اور یاد رکھیے کہ جب ایجوکیٹڈ بیٹیاں ہوں گی, پڑھی لکھی ہوں گی, صحیح ہے, صاحبان تعلیم ہوں گی, تو پھر جہیز مانگے گا بھی کون؟ ایسے ہی ہے نا, بھائی جہیز کون مانگے گا؟ ایک ڈاکٹر لڑکی ہو, اس کی شادی ہو تو کوئی جہیز کا مطالبہ کرے گا؟ کوئی انجینئر ہو, صحیح ہے, اس کی شادی ہو تو کیا کوئی لڑکے والے جہیز کا مطالبہ کریں گے, ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے؟ کیوں؟ ہمیں وہ تو خود ہی اتنا بڑا جہیز لا رہی ہے کہ ہر مہینے 1 لاکھ کی تنخواہ آ رہی اس کی, صحیح ہے, تو خود ہی جہیز لے کر کے آ رہی, تو کون مطالبہ کرے؟ تو یہ لعنت ختم ہو جائے گی, یہ لعنت ہمارے یہاں سے ختم. یقین جانیے ہندوستان پاکستان جیسے ملکوں میں, بنگلہ دیش, ہندوستان, پاکستان, ان ملکوں کے اندر آج بھی اگر سیرت زہرا سلام اللہ علیہا پر لوگ عمل کرنے لگے اور حضرت علی علیہ السلام نبی کریم کی سیرت دوبارہ زندہ ہو جائے, تو وہ بچیاں جو جہیز کی وجہ سے زندہ جلا دی جاتی ہیں, جنہیں طلاق ہو جاتی ہے, وہ اس عذاب سے محفوظ ہو جائیں گی, ہو جائیں گی یا نہیں ہو جائیں گی؟ تو آج بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت نجات کا باعث ہے, نجات کا باعث ہے, معاشرے کو ایک بہتر بنانے کا ذریعہ ہے, بشرطے کہ ہم اسے خود تو پہلے تسلیم کریں. جب ہم مان لیں عملی طور پہ تو دوسروں کو دعوت دیں, دوسروں کو بتائیں کہ بھئی آپ بھی اس طرح سے آگے بڑھ لیں, تو شاید ہمارا سماج, یا یوں کہوں علی والوں کا سماج, زہرا والوں کا معاشرہ تمام سماجوں کے لیے جو ہے ایک ہادی بن کے سامنے آئے, ہدایت کا ذریعہ بن جائے. تو عزیزان گرامی, یہ ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ. بس بات کو ختم کر رہا ہوں. جب وقت کا وقت آیا اور آپ کی عمر مبارک ہمارے علماء کی نظر میں, ہمارے علماء کی نظر میں 9 سال کی ہوئی, اور اہل سنت کی نظر میں 18 سال کی یا 17 سال کی, دونوں کے روایات الگ الگ ہیں. وہ شادی کے وقت 17 سال کی عمر کو بیان کرتے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی, اور ہمارے یہاں 9 سال کی عمر بیان کرتے ہیں. تو میں دونوں طرف کا ذکر کر دیتا ہوں. صحیح, علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ آپ کی عمر مبارک شادی کے وقت 17 سال, 18 سال, 17 سال, اور ہمارے علماء کہتے ہیں شادی کے وقت 9 سال. تو جب وقت شادی آیا تو بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آنے لگے. کون نہیں چاہتا تھا نبی سے نسبت ہونا, نبی سے رشتہ داری کون نہیں چاہتا, سب چاہتے تھے. تو لہذا اب رشتے آنے لگے, اور جب رشتے آنے لگے تو نبی کریم کو یہ حکم ہوا, ان سے کہہ دو کہ میں اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو کوئی جواب نہیں دے سکتا. روئے زمین پہ بس ایک ہی خاتون ہے حوا سے لے کر کے اور قیامت تک, ایک ہی خاتون, اور وہ ہیں آپ کی اور ہماری شہزادی, کہ جن کے 2 عقد ہوئے. روئے زمین پہ نبی نے پڑھا, آسمانوں پہ خدا نے پڑھا, بس ایک ہی بیوی. حتیٰ کہ علماء اہل سنت نے بھی روایات نقل کی فضیلت جناب زہرا.
کہ ایک وقت زمین پہ ہوا ایک آسمان پہ ہوا. عزیزان گرامی جب وقت کی بات آئی تو اب رشتے آنے لگے, خاصداری آنے لگی. تو حضرت علی علیہ السلام نے کسی نے کہا, یہ روایات ہے کہ اب آئے حضرت علی علیہ السلام سر جھکا کر کے حضور پاک کی خدمت میں کھڑے ہو گئے. کیوں؟ والدہ اس وقت نہیں تھی, سر جھکا کے کھڑے تھے. اچھا عربوں میں خاص خداری سب لڑکا کر دیتا, کوئی پریشانی نہیں, ہماری طرح مضمون نہیں سمجھا جاتا. تو لہذا حضرت علی جب سر جھکائے کھڑے ہوئے تو نبی کریم نے پوچھا, یا علی کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو حضرت علی نے کوئی جواب نہ دیا, سکوت اختیار کیا. تو نبی کریم نے پوچھا کہ کیا فاطمہ سے خاصداری چاہتے ہو؟ تو آپ نے سر ہلا. یعنی اتنی حیا تو باقی ہونی چاہیے نا مسلم نوجوانوں میں, کہ بزرگوں کے سامنے کم سے کم علی والا کردار ادا کریں, لڑنے نہ لگے. والدین سے جھگڑنے نہ لگے, والدین سے جھگڑنے نہ لگے, لڑنے نہ لگے. نہیں میں تو وہیں کو دوں گا, نہیں وہ بات آپ کسی اور کے ذریعے پہنچوائیے. خدا کے لیے اخلاق اسلامی کا خیال رکھیے, اپنے مولا کی سیرت کا خیال رکھیے. ایک مرتبہ نبی کریم نے فرمایا کہ خاصداری کے لیے آئے ہو, سر ہلا. کہا اچھا علی یہ بتاؤ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ اور فرمائیے ذرا مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا یا اللہ کا رسول اور اللہ بہتر جانتے کہ میں تہیدست ہوں. اچھا علی تہیدست کیوں ہو گئے, تندرست کیوں ہو گئے؟ ایک سوال تو ہے, کیونکہ ہجرت کی کر کے آئے ہیں, اپنا سب کچھ گھر بار اور جو کچھ بھی زمین جائیداد جو کچھ تھا وہ تو مکے میں رہ گیا نا, سب کچھ وہاں چھوڑ دیا. تو یہاں تو انصار کے پناہ میں تھے سب مسلمان, جو مدینے کے رہنے والے مسلمان تھے ان کی پناہ میں تھے, ایسے ہی تھا نا. تو عزیزان گرامی کہا کہ مہر میں دینے کے لیے کہا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے کہ میں تہیدست ہوں, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں. کہا علی تمہارے پاس 3 چیزیں ہیں, ایک تلوار, دوسرے گھوڑا, تیسرے سر. غور سے سنیے, تلوار مجاہد کے لیے ضروری ہے, بغیر تلوار کے جنگ نہیں ہو سکتی, اور اس وقت جنگوں کا زمانہ ہے, اسلام پہ اٹیک ہو رہا ہے, لہذا تلوار تو ضروری. دوسری چیز ہے گھوڑا. علی گھوڑا بھی ضروری, اس لیے کہ بغیر گھوڑے کے, گھوڑے سوار کے مقابلے میں جنگ, اگر ادھر سے مقابل میں کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے گا تو اس کے مقابلے میں پیدل جنگ نہیں ہو سکتی. لہذا اسلام کے دفاع کے لیے یہ بھی ایک مجاہد کا ساتھی ہے ضروری. لیکن علی تمہارے پاس ایک چیز اور ہے, وہ ہے زنا. تمہارے پاس ایک چیز اور ہے, وہ ہے زنا, لہذا یہ زنا بیچ دو. کیوں یا رسول اللہ, کیا زنا کی ضرورت نہیں ہے؟ بھائی زنا بھی تو مجاہد کی حفاظت کرتی, کہ تلوار کا وار جب اس پہ پڑتا تو اچھڑ جاتا, پھسل جاتی تلوار, تو حفاظت تو زنا بھی کرتی. تو شاید نہیں نبی کہیں نادان, زنا کی اکثر انہیں ضرورت ہوتی جو پشت دکھا کے بھاگ رہے, اسے زنا کی کیا ضرورت ہے جو میدان میں بہادروں کے سامنے ثابت قدم رہتا. تو لہذا زنا کو بیچ دو. تو ایک سنت قائم ہو گئی کہ مہر نقد لو چاہے زنا ہی بکوانی. نبی کریم نے ایک مجاہد اعظم کی, اسلام کے دافع کی, صحیح ہے نا, اسلام کے جو ایک حقیقی سپاہی تھا جس کی بدولت اسلام بچا, اس کی زرہ بکوا دی تاکہ مہر کی نقد سنت قائم ہو جائے. زرہ بکوا دی, صحیح نا. تو کیا سنت رسول میں کوئی ہے لڑکی کا باپ کہ ہونے والے داماد کا آئی فون بکوا؟ اگر صحیح دست ہے تو اسمارٹ فون تو ہے. سلام پڑھا محمد والے محمد ہے کسی میں حوصلہ, رشتہ پہلے ہی ٹوٹ جائے گا, بات کی بات پہلے رشتہ ہوگا ہی نہیں, وہ رشتہ ہی ٹوٹ جائے گا. تو بھائی یہ مسائل آج ہمارے سامنے ہیں, صحیح ہے, عبرت کا مقام ہے واقعہ کہ اب ہم کو مہر دینے کے بجائے کب ہوتا, وہ مہر کا حساب کب ہوتا, پوری زندگی شوہر کما کے زوجہ کو دیتا رہتا, زوجہ کو دیتا, یہی ہے نا جی.
3 सुल्स, जरा गौर से सुनिएगा, 4 हिस्से पूरी दुनिया में दौलत के 4 हिस्से मान लीजिए, पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठा कीजिए, उसे 4 हिस्सों में तकसीम कर लीजिए। उन 4 हिस्सों में से 3 हिस्से औरत के इख्तियार में। और भैया उन 4 हिस्से दौलत में 3 हिस्से औरत के इख्तियार में, खर्च करने के एतबार से भी और मिल्कियत में होने के एतबार से भी। ऐसे ही है ना, अगर फ्लैट खरीदने जा रहा है तो बीवी के नाम करा रहा, तो मालिक कौन है? सही, तो औरत ही मालिक है ना, आप तो मालिक नहीं है, जिसके नाम रजिस्ट्री हुई वही मालिक है, तो वही मालिक। अच्छा, जो कमा के लाया वो बीवी को दिया, ज़ौजा को दिया या नहीं दिया? अब वो बच्चों के कपड़े खरीद के लाई, उसमें से घर का सामान खरीद करके लाई, तो खर्च किया किसने? मालिक कौन है? औरत, उसी ने खर्च किया ना। और ये आपके घरों की बात नहीं है, मेरे घर में भी यही है। कभी आप ये समझते हो कि मैं आपके घरों की बात कर रहा हूं? भाई ये मेरे घर में भी यही है कि जी अगर वो अपना सूट लेने जा रही, बच्चों का लेने जा रही, तो एक मेरे लिए ले आएंगे और बाद में बताएंगे आपके लिए, तो मुझे जरूरत नहीं दुकान पे जाने की, तो मेरे लिए ले आएंगे। और अगर कुछ कह दिया तो 1 हफ्ते के लिए अब आप सुकून से रहेंगे। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो सब जगह यही है ना। तो अज़ीज़ाने गिरामी, ये जो हम पैसा दिए थे, मुस्तकिल दे रहे हैं, 3 हिस्से की दौलत की मालिक औरत है। और याद रखिए कि अगर ये खवातीन इस दुनिया से थोड़ा साइड हो जाए ना, तो ये जितनी जो है वो तरक्कियां हो रही हैं, रंग बिरंगी, और ये मार्केटें सज रही, बाजार लग रहे हैं, जुमे को, हफ्ते को, इतवार को, पीर को, सब बंद। भाई नजमी भाई को क्या चाहिए? एक जैकेट पूरे साल में। मेरे पास जैकेट है, 2 साल से पहन रहा हूं। बीवी हर बार कहती है कि नहीं ले लो, अरे मैं ये कौन सी खराब हो गई? तो अज़ीज़ाने गिरामी, ये वसाइल है या नहीं है? तो सब कुछ बीवी के हाथ में लाके देता हूं। कभी 70,000 लाके ये नहीं कहा बीवी ये तुम्हारा मेहर है। सब कुछ दिया ना बीवी के हाथ में। एक बार ये कह के दे दो बीवी ये तुम्हारा मेहर है, तो कहां खर्च करेगी? घर ले जाएगी, भाई को दे करके आएगी, वालिदैन को देगी, तुम्हारे बच्चों ही पे खर्च करेगी, तुम्हारे घर पे खर्च करेगी, और वो खर्च भी तुम्हारे ऊपर होगा, एक वाजिब भी अदा हो जाएगा। ऐसा है नहीं? सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन जब वो बूढ़ी हो गई और अगर पहले शौहर का इंतकाल हो गया, अगर पहले हो गया सिर्फ शौहर का इंतकाल, तो अब मुआशरे में ये रस्म बन गई, उस बूढ़ी औरत के बाजू पकड़ेगी 2-3 औरतें, जनाजे पे लेकर के आएंगी। अब वो जनाजे पे लेकर के आएंगी, इनके मेहर माफ कर दो। अच्छा, इसका मतलब कहीं ना कहीं रस्म पे भी एक पैगाम दिया जा रहा है, ये गलती पे था, ये माफी चाहता मरने के बाद, ये मरने के बाद माफी चाहता, लिहाजा इसे माफ कर दो, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो अज़ीज़ाने गिरामी, इन चीजों पे थोड़ा सा नजर रखिए। बस अजीजों, बात को खत्म कर दिया मैंने, इन चीजों पर नजर रखिए। अगर ये मुआशरा हमारा बन जाए और ये सोसाइटी कायम हो जाए आले मोहम्मद के जाने वालों की, तो याद रखिए कोई गरीब बच्ची बैठी, कोई गरीब बच्ची बगैर शादी के न रहे। ऐसी बच्चियां नेक सीरत हैं, खूबसूरत नेक सीरत, रिश्ते नहीं होते। क्यों? उन पे मालो दौलत नहीं है, यही है। और जिनके पास सब कुछ है उनके रिश्तों के तांते लगे हुए, ऐसा है नहीं। तो ये क्यों हुआ कि हम इस्लाम से दूर, हम सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद से दूर। बस अज़ीज़ाने गिरामी, अब इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। मैंने 15 मिनट ज्यादा, 10 मिनट ज्यादा ले दिया आपके, और 10 और हो जाएंगे उसमें मसले में। बस अज़ीज़ों, जनाब फातिमा ज़हरा सलाम आज भी औरतों के लिए और इस मुआशरे के लिए बाइस नहीं जानते। तमाम तर प्रॉब्लम हल हो सकती हमारी अगर हम जनाब ज़हरा सलाम की सीरत और जनाब मौला कायनात की सीरत तैयबा को, लेकिन वही नबी की बेटी जिसके लिए नबी एहतराम में खड़े होते थे, जिसके हाथों को बोसा देते थे,
جس بیٹی کے گلے کو بوسہ دیتے تھے، جس کے لیے بارہا فرماتے تھے جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اللہ اکبر۔ وہی زہرا، ادھر نبی کی آنکھ بند ہوئی اور ادھر مدینے میں ایک انقلاب آ گیا، مدینے میں ایک انقلاب آ گیا۔ وہی چاہنے والے جو روز آ کے در زہرا پہ نبی کے ساتھ آ کے سلام کرتے تھے، آج وہی زہرا کے دروازے پہ آگ اور لکڑیاں لگی، جلتا ہوا دروازہ فاطمہ زہرا کے پہلو پہ، پسلیاں شکستہ ہو گئی۔ میں نے کل کہا تھا 95 دن زندہ رہی یا 75 دن زندہ رہی، عزیزوں کوئی یہ چھوٹی مدت نہیں ہوتی 95 دن اس انسان کے لیے کہ جس کی پسلیاں شکستہ ہو گئی، جس کے شکم میں بچہ دنیا سے چلا گیا۔ سوچئے ذرا کیا گزر گئی جناب زہرا سلام اللہ علیہ، کیا گزر گئی۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں کیوں اتنا گریا کرتی تھی نبی کی بیٹی، کیوں اتنا روتی تھی نبی کی بیٹی، کیوں یہ جملے کہے صبت علی مصائب النہار صبت علی مصرنا لیالیا۔ بابا اتنی مصیبتیں پڑی آپ کے بعد، بابا اتنی مصیبتیں پڑی زہرا پہ آپ کے بعد کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں پہ پڑ جاتی تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اتنی کیا ایج ہے نبی کے زمانے میں؟ مجھے بتائیے، نبی کے فوراً بعد کیا ایج ہے امام حسن امام حسین کی؟ 6-7 سال کی ایج ہے نا، اور جناب زینب ام کلثوم 5 سال 4 سال۔ ذرا سوچیے، ایک ماں اگر مسلسل پسلیوں کو پکڑے ہوئے مسلسل گھر کے کاموں کو انجام دیتی ہے، مسلسل جنت البقیع میں جا کر کے گریا کرتی ہوں، راتوں کو روتی ہوں دن کو روتی ہوں، تو کیا بچوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہوگا ہماری ماں کیوں گریا کر رہی ہے؟ کیا وہ بیٹیاں تڑپ نہ جاتی ہوں گی؟ کیا وہ بیٹے تڑپ نہ جاتے ہوں گے کہ ہماری ماں پہ کتنے ظلم ہو رہے ہیں؟ لیکن آج تو کون سا جو مدینے میں زہرا کی آواز کو سنتا، کون سا جو زہرا کا ساتھ دیتا؟ یا تو تنہا ہو گئی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور قریب میں قبر رسول، قریب میں قبر رسول ہے، گھر کے بالکل باہر قبر رسول ہے۔ جب دل گھبرا جاتا اور پریشان ہو جاتی تو قبر رسول پہ چلی آتی، قبر رسول پہ چلی آتی اور آ کر کے فریاد کرتی، گریا کرتی، بابا ابھی تو آپ کا یہ ایک محاورے کے طور پہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ابھی تو بابا آپ کا کفن بھی پہلا نہیں ہوا اور آپ کی امت نے مجھے فراموش کر دیا۔ ہاں جی، تو سنیں گے وہ وقت بھی آیا، وہ وقت بھی آیا کہ ایک دن کا کام خود کرتی، ایک دن کا کام فضا کرتی تھی۔ جس دن شہادت کی تاریخ ہے اس دن کی روایات یہ ہیں کہ فضا نے بہت چاہا، اے زہرا اے نبی کی بیٹی آج مجھے کام کر رہی تھی، آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کہا نہیں فضا ایسا نہیں ہو سکتا، اپنے ہاتھوں سے جو ہے امام حسن کے لباس صاف، حسن و حسین کے لباس صاف کیے، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، اپنے ہاتھوں سے گھر میں صفائی کی، سب کچھ کرنے کے بعد، اور اس کے بعد جب اسما سے کہا اسما اب میں حجرہ عبادت میں جا رہی ہوں، عزیزان گرامی عبادت کرنے کے لیے زہرا چلی گئی، لیکن اس کے بعد تاریخ کہتی وہ وقت بھی آیا کہ دنیا سے زہرا دار فانی سے رخصت ہو گئی۔ ایک مرتبہ حسن و حسین آئے، جب امام حسن و امام حسین آئے ہیں تو اسما نہیں چاہتی تھی کہ زہرا کی شہادت کی خبر دیں، بچوں سے کہا شہزادو آؤ میں دسترخوان لگائے گے، کیوں پہلے تم کھانا کھا لو۔ بس جیسے جملے کہے جناب امام حسن امام حسین نے کہا اسما آج یہ تم کیسی گفتگو کر رہی ہو؟ کیا تم نے کبھی دیکھا ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ کیا تم نے دیکھا ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ ہاں جی، تو وہ وقت بھی آیا، مولا کائنات کو خبر ملی، مولا کائنات گھر میں تشریف لائے، ارے تب جنازہ زہرا کے قریب بیٹھ گئے، تادیر گریا کرتے رہے، فریاد کرتے رہے، اے میری مونس و غمخوار، اے نبی کی بیٹی۔ اب جب علی جب باہر سے تھک کے آتے تو آپ مجھے دلاسا دیتی تھی، ارے اب کون علی کو دلاسا دے گا، کون علی کو تسلی دے گا، کون علی کو صبر کی تلقین کرے گا؟ گریا کرتے رہے۔ وہ وقت بھی آیا، ایک مرتبہ غسل دینے لگے میرے مولا، بس 2-3 جملے غسل دینے لگے میرے مولا،
ہوئے سلمان جناب اسما کو پانی دے رہے تھے باہر سے، اور جناب اسما مولا کائنات کو پانی دے رہی تھی۔ مولا کائنات اپنے ہاتھوں سے جناب زہرا کی وصیت کے مطابق غسل دے رہے تھے۔ تو ایک مرتبہ غسل دیتے ہوئے نہ جانے میرے مولا کی نظر پسلیوں پر چلی گئی، میرے مولا کی نظر ایک مرتبہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ پڑی، میں مرتبہ طرف گئے، چیخ مار کے گریہ کرنے لگے۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں نے بڑی جنگوں میں زخم دیکھے، مولا کو زخم آئے، کبھی میں نے مولا کو ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے سوچا جب مولا غسل دے چکے گے تو میں مولا سے سوال کروں گا۔ جب مولا غسل دے چکے اور باہر آئے، میں نے پوچھا اے امیر المومنین، آج ایسی کون سی مصیبت آ گئی کہ آپ نے اس طرح سے گریہ فرمایا؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اے سلمان، زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی، لیکن زہرا نے کبھی مجھے نہیں بتایا۔ ارے میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں گا کہ زہرا اسی طرح زندہ رہی لیکن کبھی مجھ سے ذکر نہیں کیا۔ ہاں حاضر سنیں گے، تاریخ کہتی غسل کے بعد میرے مولا نے جنازے کو تیار کیا، جنازہ صحن خانہ میں لا کر کے رکھ دیا۔ ایک مرتبہ اولاد میں نظر ڈالی، بچیاں گریہ کر رہی ہیں، بیٹے تڑپ رہے ہیں، آواز دی ہے میری بیٹی زینب آؤ آ کر کے اپنی ماں سے آخری بار ودا ہو لو، آخری دیدار کر لو۔ جناب زینب کبریٰ قریب آئی، تڑپ تڑپ کے گریہ کرنے لگی، فریاد کی، ماں کے لاشے کو الوداع کہہ کے جدا ہو گئی۔ ام کلثوم آئی، فریاد کی، اس کے بعد جدا ہو گئی، ہر ایک نے الوداع کہہ دیا۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا ہے حسین گھر کے کونے میں بیٹھے ہوئے گریہ فرما رہے ہیں، آواز دی میرے لال حسین کیا تم اپنی ماں کو اپنی ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے، کیا اپنی ماں کو رخصت نہ کرو گے؟ ایک مرتبہ حسین اٹھے، قریب آئے، قدموں کے قریب کھڑے ہو گئے، آواز دی اے مادر گرامی، آپ کو یہ کہانی سنایا کرتی تھی کہ مریم جب عیسیٰ سے جدا ہونے لگی تو عیسیٰ اس وقت تک ماں کے قریب نہیں آئے جب تک خود مریم نے نہ بلایا۔ کیا میں عیسیٰ سے بہتر نہیں ہوں؟ اے مادر گرامی کیا آپ مریم سے بہتر نہیں ہے؟ اے مادر گرامی حسین آپ کے قریب نہ آئے گا جب تک خود حسین کو نہ بلاؤ گی۔ عزیز و بندے کا فن ٹوٹے، آ میرے لال حسین میری آغوش میں آ جا۔ میرے مولا نے ماں کے سینے پہ سر رکھ دیا، فریاد کرنا شروع کی، میرا دل کہتا ہے یقیناً میرے مولا نے کہا ہوگا اے مادر گرامی آج حسین کو بلایا، حسین آ گیا۔ اے مادر گرامی وعدہ کرو جب حسین گھوڑے سے گرے گا حسین آپ کو بلائے گا۔ اے مادر گرامی کربلا میں آ جانا، اپنے لال کا سر اپنے وارلا محمد والے محمد کا واسطہ ذکر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرما۔ وارلا محمد والے محمد کا واسطہ بالخصوص جن حضرات نے اس امام باقا کی تعمیر میں کوششیں کی، میرے معبود ان کو جوارِ ایمان جگہ، اور جو حضرات اس امام باقا میں اب کوششیں کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں وارلا محمد والے محمد کا واسطہ میرے معبود جب تک اس دنیا میں رہیں محبت اہل بیت کے ساتھ، جب اس دنیا سے جائیں محبت اہل بیت کے ساتھ۔ ہمارے نام اعمال میں نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، میرے معبود ہمیں آخرت میں محمد والے محمد کی شفاعت سے محفوظ باہلا محمد والے محمد کا واسطہ۔ جو صاحبان حاجات ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ میرے معبود جو اس فرش عطا پر دعائیں لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، آرزویں اور تمنائیں لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، جناب زہرا کے صدقے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ باہلا محمد والے محمد کا واسطہ جو کاروبار میں کاروبار عطا فرما، جو کاروبار رکھتے ہیں ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ میرے معبود جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو اولاد رکھتے ہیں ان کی اولاد کو اولاد صالحہ۔ باہلا محمد والے محمد کا واسطہ بیماروں کو شفا کاملہ واجلہ عطا فرما، صاحبان صحت کی صحت کو برقرار رکھنا۔ باہلا محمد والے محمد کا واسطہ علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما۔ میرے معبود ایران عراق حزب اللہ
सभी की हिफाजत फरमा। वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारे इमाम के ज़हूर में ताजीम फरमा, हमारा शुमार उनके गुलामों में फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करवाकर तमाम ही मोमिन मोमिनात बिलखुसूस जिन्होंने शिरकत की, जिन्होंने इसमें मदद की, सभी की अरवाह, सभी के मरहूमीन की अरवाह को साथ Matem Hüseyin.